الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمت اللہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارواں تو گئے سبق پڑھ پھر صداقت کا شرافت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے گئے یہ جگہ چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے گئے اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی دربار در بار وچ بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم دی حضور دعائے اجدی بابرکت با مقصد عالی وقار حسین بزم قبول و منظور فرمائے اس بابرکت با مقصد بزم دے تصدق نال اسلام نو غلبہ مسلمانہ نو عزت و وقار اہل ایمان و اتحاد و اتفاق نصیب فرمائے رب ذوالجلال مادر وطن پاکستان نو معاشی تجارتی اقتصادی ترقیاں امن و استحکام دی برکات اور نظام مصطفیٰ دی مقدس بہار نصیب فرمائے جس نے اپنے عہدہ و منصب دا
ناجائز فائدہ اٹھا کے اس دھرتی ماں نو لٹیا، قوم دا خون پسینہ چوسیا، عقیدہ ختم نبوت تے شب خون ماریا، حضور دے دشمنانو، مادر وطن دے غدارانو فیسیلیٹیٹ کر کے ملک تو باہر نکالیا۔ پروردگار ہر اس ناپاک و غلیظ وجود تو اس پاک سرزمین نو پاک فرمائے۔ آستان مقدس خواجہ خواجگان محسن اہل سنت حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ فقیر محمد صاحب باروی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی دیرینہ حسین پاکیزہ روایات نو قائم رکھ دیا، جگر گوشائے محسن اہل سنت، جانشین مخدوم ملت، پیر طریقت رہبر شریعت، داعیے اتحاد اہل سنت، مجاہد و محافظ ختم نبوت حضرت قبلہ خواجہ محمد حسن صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی مقتدر صاحبزادگان، علماء کرام، مشائخ اعظام اور مملکت خداداد پاکستان دے طول و عرض تو دینی حمیت، اسلامی طرف غیرت، جرت، محبت اور چاہت دے چراغ جلا کے اسلام دے عظیم پیغام، عقیدہ ختم نبوت دے مقدس نور، آل سنت و جماعت دے حسین عقائد و نظریات دی خوشبو واسطے جملہ مصروفیات ترک کر کے آن والے معزز بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، خالق کائنات اللہ تواڈے گھراں دی، بچیاں دی، نسلاں دی، رزق دی، عزت دی، آبرو دی خیر فرمائے۔ امت مسلمہ جس دوراہے تے پہنچ چکی ہے، عالم کفر اپنی پوری طاقت نال مسلمانان عالم دا شرازہ بکھیرن واسطے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرن وچ مصروف ہے۔ ٹیکنالوجی دے جملہ انسٹرومنٹس، ابلیسی قوتاں دے تمام تر ہتھیارات دا استعمال مسلمانان عالم دے خلاف بڑی تیزی نال اور بڑی چابکدستی نال جاری ہے۔ جنہ معاملات تو حکماء ملت، نبازان قوم نے اس قوم کی رہنمائی فرما کے اپنے اپنے دور دے اندر مال، دولت، اقتدار، سستی، کوتاہی تو جگا کے بیدار کر کے امت دی تشخیص کر کے معاملات دی جنہ لوگا جگایا اج اسی خدا نہ خواستہ جس پوزیشن تے پہنچ چکے ہیں، اگر انہاں دے انہاں معاملات نو سامنے رکھیے تے اسی ہر سازشی دی سازش دا جواب دین دی پوزیشن اندر آ، لیکن باہم آپس وچ دست و گریبان ہون دی وجہ نال ایس ویلے اے میدان بدقسمتی نال اتنا کمزور گیا کہ کفر ایس ویلے امت دے سر سے کھڑا اپنی پوری طاقت اور قوت دا استعمال کرنے میں مصروف ہے۔ تواڈے میرے ملت دے دانا حکیم عبقری نے 100 سال پہلے تشخیص کر کے آکھیا، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ،
اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، ترکی و شام دے زلزلے تو لے کے کفر دی ٹیکنیکس تے غور کرن والے باریک بین لوگ بخوبی آگاہ نے کرونا دی تشریف آوری اور جلوہ گری نال انسانیت نو لپیٹ وچ لین تو لے کے کشمیر اور فلسطین تک دے معصوم بچیاں اور بیٹیاں دی آہو بکانو بالکل کمزور کرن دی منصوبہ بندی تو لے کے کعبہ بیت اللہ نو رونق تو محروم کرن تو روضہ رسول تے پابندیاں لامن تے SOPs تک عالم کفر دے ناپاک عزائم نو سامنے رکھو، ہر چیز کھل کے سامنے آئے گی۔ امت مسلمانو دشمنان دین بڑی تکنیک نال ایک دوسرے دے نال دست و گریبان کر کے اپنے ناپاک مقاصد وچ کامیاب ہو رہے نے۔ جس دور دے اندر حج بیت اللہ جیسی عبادت موقوف ہوئے، روضہ رسول اور بیت اللہ دی رونق محدود کرن دی منصوبہ بندی ہوئے، مساجد نو رونقاں تو محروم کرن دا پروگرام ہون، پھر عالم کفر قرآن نو سریعام جلان والے دی سرپرستی کرے، دشمنان دین نو اپنی بغل وچ بٹھا کے اور غلیظ اور جھوٹے اور دھوکہ باز لوگانو تحفظ فراہم کرے۔ اس دور تے امت کے سوالیہ نشان موجود نے، لیکن میں سلام پیش کرنا اپنے حجرے اچ بیٹھ کے ایک دوسرے کے تابڑ توڑ حملے کرنے والے تو لے کے اپنے بزرگاں دے مزارات تے قبراں تے ڈالن والی چادرانو اداکارہ، فنکارہ، گلوکارہ اور راشی بیروکریٹس کے گلے وچ ڈال کے آل سنت دے تقدس نو پامال کرن والے نام نہاد سجادہ مشینہ تو لے کے گڈیاں دی ریس لاون تو لے کے درباراں تے کتے تے کنجر تے خسرے نچاون والے بے غیرت پیرا تک میں پوچھنا چاہنا، اپنے بزرگاں دے مزارات دی چادراں بیچن والے بدنصیب کاروباری بروکرو، اس معاشرے اندر تواڈے جیسے بدکار لوگاں دیا فوجا ظفر موجہ ویکھ کے دل خون دیا سوروں دے، تاہم اسی مایوس نہیں ہو۔ ابھرن والا سورج، طلوع ہون والا چاند، پھر بھی آل سنت واسطے نوید لے کے طلوع ہو دے کہ بارو شریف دے سجادہ نشین دی محنت کاوش و کوشش اس بات دا مجدہ سنا رہی ہے کہ اگر خرید و فروخت کرن والے دلال اور بروکر سیاست دانا دیا جتیاں وچ بیٹھن والے اگر سجادہ مسیح موجود نے تے کوئی ایسا بھی ہے جنہیں وجود اس موجود دل اور دل دی ہر دھڑکن محمد عربی دے دین اسلام دی بقا اور ترویج و اشاعت اور آل سنت دے اتحاد لئی الحمدللہ دھڑک رہی ہے۔ لکھا سلام اس خواجہ فقیر محمد دی اس دھرتی دے اس باشندے نو جنہیں آل سنت دا درد سمجھ کے مصطفیٰ کریم دی امت نو پھر ختم نبوت دی اس فکر دے کارواں دا الحمدللہ مسلم۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں نو اس بات کا شدت نال احساس ہے، رات دے 3 بجے خطاب کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کو زیادہ مشکل خطاب سننے ظاہر ہے جنہیں دی تربیت آستان عالیہ بارو شریف تو ہوئے، وہ پھر قوم سوندی نہیں ہو جاگ رہی ہو دیئے، انہوں پتہ ہوتا ہے کہ اسلام دا دشمن، دین دا دشمن، اہل سنت دا دشمن اپنی چالاں وچ مصروف ہے کہ محمد عربی دا نوکر بھی اکھ چک پا کے کہہ رہے ہیں فقیر محمد باروی دے اس میں خانے دے گھٹ پیون والے سنتے نہیں جاگ رہے نے۔ اہل سنت و جماعت جاگو،
کفر دے ناپاک منصوبیاں دا انہاں دے ناپاک عزائم دی تکمیل نو اس انداز اپنے پاؤں دی ٹھوکر چروند ڈالو تاکہ کاروباری بروکر دلال آستانیاں تے او قابل ظالم سفاق لوگ جڑے اپنے لیڈراں تے قائدین دیا جتیاں وچ بیٹھنا اپنے لئے اعزاز سمجھتے قرآن جڑے یا صاحب قرآن دی حرمت تے اگر خرافات اگلی جاوے کہ کسے دا معدہ خراب، کسے دا دل خراب، کسے دا دماغ خراب، دراصل او بے غیرت لوگاں نو احساس نہیں کہ سب کچھ محمد عربی دے تصدق نال رب نے عطا فرمایا۔ چول پیر دا مرید نہ بولے، رنگ مرید بھی نہ بولے، بدکار پیر دا مرید بھی نہ بولے، سیاست دانا دیا جتیاں چٹن والے پیران دے مرید بھی نہ بولو، ختم نبوت دے چوکیدار بولو۔ آل سنت نو اتحاد کی ضرورت پوے تے آستان عالیہ بارو میدان چھوڑے، اسلام دے تحفظ دی بات ہوئے تے آستان عالیہ بارو تو آواز اٹھ دیئے، بات اتحاد اہل سنت دی ہوئے آستان عالیہ بارو شریف تو آواز اٹھ دیئے، بات ناموس رسالت حرمت قرآن دی ہوئے، بات دشمنان پاکستان دے خلاف کرن دی ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے اے آستان عالیہ بارو تو اٹھن والی آواز اے وجائے ہے کہ جب تربیت آلہ ہوئے پھر او دے دل و دماغ دولت طاقت قوت اقتدار نہیں ہوگا، ہمیشہ ختم نبوت دا تاجدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آستان عالیہ پیر سواگ شریف، آستان عالیہ پیر بارو شریف، علماء اہل سنت۔ توجہ ہے اور اس آستانے کی یہ کوالٹی ہے، اجتماعات کو کبھی مس یوز نہیں کیا۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے ختم نبوت کے نام پہ بلا کے سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں خواجہ فقیر محمد کی آغوش میں پلنے والے درویش۔ آپ نے چلتی ہوئی ہواؤں کا رخ نہیں دیکھا، سینہ تان کے کھڑا ہوگا، کوئی کون ہے کہتا پھرے ہم ختم نبوت کو مسیوز نہیں کریں گے، ناموس رسالت کو مسیوز نہیں کریں گے، عصمت صحابہ کو مسیوز نہیں کریں گے، ناموس اہل بیت کو مسیوز نہیں کریں گے، حرمت اولیاء کو مسیوز نہیں کریں گے، حرمت قرآن کو مسیوز نہیں کریں گے۔ ہم ہر دور میں کہہ رہے ہیں اگر ہمیں خریدنا ہے تو محمد عربی کے بن جاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ بے شک بے شک۔ ہولی ہولی بولو، آواز کوئی چھوڑنا نہ ہوئے۔ عزیزان گرامی قدر، اسلام دے عالمگیر پیغام تے درندے حملہ آور، میں پاکستان دے خوددار آل سنت دے مجمع نال مخاطبہ بیدار مغز لوگاں نال بات کر رہے ہیں۔ حکمرانوں، ہمارے دامن پہ دھبا نظر نہیں آئے گا بدبختوں، ہم تمہاری منڈیوں میں بکنے والے نہیں ہیں۔ عالم کفر کے چرنوں میں بیٹھ کر حکمرانیوں کی زنجیریں اور چینر درست کرنے والوں، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں غور سے سن لو، اگر تم نے عالمی ایٹمی ایجنسی کے چیف کو بلا کے اگر ایٹمی پاور کا دورہ کرایا اور تم نے اگر ایٹم بم کے حوالے سے کوئی غداری کی تو پھر سن لے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ڈاکٹر عبدالقدیر کا ہاتھ چومنے والوں کے، امامیر المجاہدین کے چاہنے والے تمہارے وجود کے یوں پرختے اڑائیں گے کہ کتوں تمہاری نسل
نسلیں بھی تمہیں بھول جائیں گی، تمہارے رشتہ دار تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ اگر تم نے بکنا ہے بکو، تم نے بکنا ہے بکو، دفع ہونا ہے ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم ہے پاکستان کے ایٹمی ہتھیار کی ہم حفاظت کر کے بتائیں گے۔ ہم ناچنے گانے والوں کی اولاد نہیں ہے، ہم محمد عربی کا میلاد منانے والے۔ جانتے ہو معاملہ نکا نہیں، یہ بات میں جو حالات کے مجمع میں نہیں کہہ رہا، میں غیرت مند و خوددار لوگوں سے بات کرتے ہوئے میں نے یہ نقطہ اٹھایا۔ مجھے احساس ہے کہ میں جہاں یہ بات کر رہا ہوں میری بات کو سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لکھنے والوں لکھو، جب کتے ڈاکٹر عبدالقدیر کی عزت کو نوچ رہے تھے، ایک مرد قلندر نے اس کا ہاتھ چوم کے کہا تھا کتےانو کی پتہ عبدالقدیر کون ہے؟ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ہر سال ڈاکٹر عبدالقدیر رحمت اللہ علیہ کا عرس مناتا ہوں۔ جبل پیر دا مرید نہ بولے جو ہے کہ نہیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ کہاں جا رہی ہے کون؟ یہ گرفتاری، ہائی کورٹ میں پیشی، یہ تماشا، یہ ناچ گانا، یہ لائیو کوریج، اپنے دشمنوں کے تصورات کو سامنے رکھو۔ انڈیا کے چینل بک رہے ہیں، کہاں مر گئے ہو لفافہ اینکرو، کہاں مر گئے ہو بدبخت تجزیہ کارو، زبانیں گم کیوں ہیں؟ انڈیا کے چینل بھونک رہے ہیں کہ پاکستان کا ایٹم بم بک چکا، تو جواب کیوں نہیں دیا جا رہا؟ مجھے اس کا افسوس نہیں ہوتا، اس کی ماں پہ دکھ ہوتا ہے جو ہمیں مسجد میں بھی کہتا ہے تو اسی ایک اللہ کر رہے ہو تو آڈا کم میں ساڑھے جنازے پڑھاؤ۔ میں کہا چلو جو مرو گے وہ بھی پڑھا مانگے، لیکن یہ پاکستان اس مرد قلندر نے کہا تھا تو آڈے پیو دے آڈے پیو دے۔ سنو، کراچی کے ڈی سی کے گھر پہ چھاپا پڑے، 20 کروڑ ڈالر، 50 کروڑ روپے اور کئی کروڑ کے دیگر ممالک کی کرنسی بلیک کی شراب میسر آئے۔ گجرات کے ڈی سی کے آفس کو سیلاب کھپا، اگر بارش کا پانی اندر کے سامان کو باہر نکالے تو بلیک کی شراب کی بوتلیں میسر آئیں، اور بھونکنے کے لیے مسجد کا امام ملا ہے۔ اس کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنی اس پوزیشن پہ کھڑے ہو کر قوموں کو صلاح جگا کے یہ بتا رہا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ہم یہ بتانا چاہتے کہ پاکستان کے رکھوالے مرے نہیں۔ جب پریشان بیٹھے میں نے جواب دے وے ایسے کشمیر آزاد ہوگا؟ ایک لفتے کھڑے ہو جاؤ، اور 2 منٹ بیٹھ جاؤ، اور اپنے گھر دے باہر کھڑے ہو جانا، 2 نغمے بیان کر دینا۔ کشمیر اس مرد قلندر نے کہا تھا مذاکرات سے نہیں، کشمیر کی آزادی کا ایک ہی حل اعلان کرو، مصطفیٰ کے غلام اللہ کی قسم ہے انڈیا کا بارڈر کراس کر کے کشمیر کی بہن کے آنسو بھی پوچھیں گے، اور مودی کی ماں کے کوٹھے سے لے کر دلی کے لال قلعے پر اسلام کا پرچم لہرا کے بتائیں گے وہ ہم ہی ہیں جن کے لیے اقبال نے کہا تھا نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا کے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار۔ مانگ رہے ہو؟ اگلی
بات سنو، میں گونگے پیرو سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوں، جبل پیرو سے میرا تعلق نہیں ہے، میں بیدار مغز لوگوں سے مخاطب ہوں۔ پاکستان کی ایک بڑی یونیورسٹی، کانسیپٹ یونیورسٹی، اس کے پیپرز میں بہن بھائی کے مقدس رشتے کی توہین کر کے اسلام پر حملہ کیا گیا ہے۔ مجھے جواب چاہیے پاکستان کو اقتدار بانٹنے والوں، کیا یونیورسٹیز میں یہی کچھ ہوگا؟ کیا کہا گیا ہم اسٹیج پہ کہہ نہیں سکتے؟ حال ہی میں پاکستان کی ایک یونیورسٹی کے امتحانات کے پیپر میں کہ بہن بھائی کو اس انداز میں پیش کیا اور پھر اس سے کہا 300 الفاظ کا اس پہ نوٹ تحریر کرو، یعنی بے حیائی اور بدکاری، وہ بھی بہن بھائی کے رشتے میں، وہ بھی بہن بھائی کے ہولنڈے کے انگریزوں، موم بتی آنٹیوں دیا پتروں، اور چوکو سڑکوں پہ ناچنے سے لے کر پاکستان کے جناز کنونشن سینٹر میں حکومتی سرپرستی میں پاکستان کی بیٹیوں کو نچانے والے بدبختوں، کیا یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا؟ کبھی ویلنٹائن ڈے کے موقع پر بیٹی، قوم کی بیٹی بے حیائی کرتے ہوئے نوجوان کو پرپوز کرے، ہمیں یہ دکھایا، میراتھن ریس کی صورت میں قوم کی بچیوں کو سڑکوں پہ نچوایا۔ کیا کرنا چاہتے ہو؟ پھر قوم ہم سے پوچھتی ہے مولوی جی تسی یہ گلا کر دے ہو اور دسو تواڈے پیو دی بیعت تے کریے؟ بہنیں بیٹیاں لٹ رہی ہیں، فیڈر پیتی بیٹیاں درندگی کا شکار ہیں، ڈیفینس لاہور میں نشہ کرتے ہوئے بچیوں نے نشہ سے روکنے والی بیٹی کو سرعام مارا، اور میرے ملک کی ماشاءاللہ عالیہ نے اور میرے ملک کی عظمیٰ نے ان کو تحفظ فراہم کیا۔ اور عالیہ والے بزرگ کہہ رہے تھے خان صاحب آ جاؤ تو انو اکھیاں اڑیک دیا، عظمیٰ والے بزرگ کہہ رہے تھے آ جاؤ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بے وجہ تو نہیں ہے چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں بھی ہیں برگ و شرر سے ملے ہوئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جس ملک میں 6 بیٹیوں کا باپ آٹا سستا لینے کی لائن میں لگے اور رات کو سورج ڈوبنے کے بعد شام ڈھلے 10 کلو آٹے کے ساتھ 6 بچیوں کے باپ کے ساتھ ایک مردہ صورت میں اس کی لاش بھی جائے، اس کے لیے کیا جواب رکھتے ہو؟ ہمیں کہنے والوں کے تو نکاح پڑھاؤ، جنازے پڑھاؤ۔ کیا یہ یہاں تک نہیں پہنچے ہم جہاں بیٹی کی رخصتی کے لیے باپ گردہ بیچے؟ کب بولو گے جب باپ اپنے بچوں کا سامنا کرنے کی بجائے غربت کی وجہ سے ٹرین کے نیچے سر دے کے یا اپنے گھر کی بچیوں کو میٹھے مشروب کی بات کہہ کے ان کو زہر پلا کے خود بھی مرے اور ان کو بھی مار دے؟ میرے مرنے کے بعد کیا بنے گا؟ جہاں 4 بیٹیوں کی ماں کی ایک بیٹی کو چوک میں اٹھا لیا جائے اور وہ 3 بیٹیوں کی عزت کے تحفظ میں عالیہ صاحبہ اور عظمیٰ صاحبہ کے اس مسند پہ بیٹھنے والے بزرگوں سے کہے کہ میں کیس واپس لیتی ہوں کیونکہ میری 3 بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں جس سٹیج پہ بیٹھا ہوں یہاں آنے والے اپنی غیرت اور حمیت کے حوالے سے خاص پہچان رکھتے ہیں، اور یہ پیغام پورے پاکستان میں الحمدللہ کنوے ہو رہا ہے اور ہوگا، کیونکہ یہ زندہ اور شب زندہ دار اور زندہ ضمیر لوگوں کا آستانہ ہے اور زندہ ضمیر لوگ اس سے وابستہ ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے اگر چاہتے ہو عالم کفر کا مقابلہ کریں، کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اور میں سوچیں کہ جو قرآن ہم پہ اللہ نے نازل کیا ہے
اس قرآن کی ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، ایک ایک حرف سے ہم نور حاصل کریں اور کفر اپنی موت مرتا چلا جائے گا۔ کر سکتے ہو؟ انشاءاللہ ہولی ہولی بولو، انشاءاللہ ہولی ہولی بولو۔ انشاءاللہ نئی نسل گیند بلے کی طرف راغب، گلی ڈنڈا کی طرف راغب، فحاشی اڑیانی اور سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کی طرف راغب، اس کے دل و دماغ میں قرآن راسخ کرو۔ ان کو بتا دو بھئی، حقوق انسانی سے لے کر تہذیب انسانی کی بات کرنا چاہتے ہو تو وہ صرف اور صرف تمہیں قرآن عطا فرمائے گا۔ تھوڑا جا اور ہولی بولو، پھر بولو، پھر بولو۔ کیمسٹری، فزکس، بایو پڑھو، میتھ پڑھو، انگلش پڑھو، آگے نکلو، لیکن لوگوں کو بتاؤ کہ میگنا کارٹا کی صورت میں 1621 عیسوی میں یہاں پٹیشن آف رائٹس عالمی مغربی دنیا پیش کر رہی تھی۔ 1789 میں اس کو بل آف رائٹس کی پوزیشن دے دی گئی۔ 17ویں صدی ختم ہوئی، 18ویں کا آغاز ہوا۔ امریکہ اور مغرب اور فرانس یہاں حقوق انسانی کے تصور کو پیش کر رہا تھا، لیکن اللہ کی قسم ہے وہ تو سب کچھ دے رہے تھے۔ کیا تھا وہاں؟ ڈیمانڈ آف رائٹ ہے۔ لیکن جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو یہاں اسلام، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ سب کچھ ڈیمانڈ کرنے پر مل رہا تھا۔ اور جب اسلام اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو فلفلمنٹ رائٹ کی بات کرتے ہوئے قرآن لوگوں کو حقوق مانگنے پر نہیں، لوگوں کو قرآن حقوق دے رہا تھا۔ آؤ ہم اس قرآن کی بات کریں تاکہ عالم کفر پہ مزید موت طاری ہو۔ وہ جلانے کی اس وجہ سے بغیرتی کرتا ہے، آیت کا جواب سورت کا جواب نہ دے سکا، اور ہم اپنے آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم میں یوں ڈالیں، شرافت، امانت، دیانت، غیرت، حمیت، تجارت، سیاست، سب کچھ ہم قرآن کے نور سے لیں، اور عالم کفر پٹ چکا ہے، پہلے خیر محفوظ ہو چکی ہے، ماؤں کے تقدس پامال ہو چکا ہے، رشتے اجڑ چکے ہیں، انسانیت کمزور ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم ہے قرآن کا سہارا لے لو، عالم کفر اور اس کی نسلیں مایوسی کی وجہ سے پھر محمد عربی کے دین کی طرف خیر ڈھونڈنے آنے والے۔ لیکن اس کے لیے تشخیص اقبال کی ہے، تو حمیدانی کے آئینے تو چیز۔ اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارے لیے ہے کیا قرآن۔ مقدمہ تو تیرا جیتا ہوا ہے، کیس تو تیرا کامیاب ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اس دین نو کائنات تے غالب کرنا ہے، کائنات تے غالب آئے گا۔ وہ ویلا دور نہیں ہے جدو دین اسلام کائنات تے غلبہ اختیار کرن والا ہے۔ کفر دی شدت دس رہی ہے، اسلام تیزی نال جھنڈے گڈ رہی آئے، کافران دی پریشانی دس رہی ہے، اسلام تیزی نال بلندی وال جاری آئے، مغرب دی پریشانی دس رہی ہے، اسلام انہاں دے گھر تک پہنچ چکی ہے۔ اللہ دی کبریائی دی قسم ہے، او نبی دیو پیارے غلامو، آؤ اپنی گھراں وچ قرآن نو سینے نال لاؤ، قرآن نو اچا رکھ کے صرف مرن تے پڑھن دی بجائے، صرف بیمار مریض کل پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو دکان دا شٹر چک کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو فیکٹری دا بوا کھول کے پڑھن دی بجائے، اس قرآن نو عرب دے نام نہاد بدوان طرح پیران تے لتاں تے رکھ کے اپنا
فارغ ٹائم گزار کے پڑھن دی بجائے اس قرآن نو انج پڑھ جویں خواجہ غلام حسن سواگ نے پڑھیا انو انج پڑھ جویں حضرت عبداللہ بارو نے پڑھیا انو انج پڑھ جویں خواجہ غریب نواز نے پڑھیا انو انج پڑھ جویں داتا علی حجویری نے پڑھیا جویں خواجہ غریب نواز نے پڑھیا جویں بہاؤالدین و رکن الدین نے پڑھیا جویں مہر علی و احمد رضا نے پڑھیا جویں حضرت اقبال نے پڑھیا جدو انج قرآن نو پڑھا گے پھر تیرے میرے گھر دا ماحول نچن گاون والا نہیں ہوئے گا پھر گھر محمد عربی دی آمد جشن مناون والا ساڑی قوم کے مزاج انج تبدیل ہوئے میں اسا قرآن پڑھی آتے گئے لیکن ایسا سمجھی آئے بس تھوڑا جیا جتنا میری خواہش تمنا ہے کفر تیری واسطے تیار ہو کے تینو کچھ لندے منصوبے بنا چکی آئے اور حاجیو صوفیو مولویو پیرو آؤ قرآن نو اپنے نال انج جوڑو اپنی جلوت خلوت قرآن دے مطابق کرو مغرب زادے نو کہہ دے ہو کہ جدو تسا اپنے طور تے قانون سازی کر رہے سو جدو ہیومن رائٹس دے تصور پیش کر رہے سو جدو جناب ہیومن کنونشن تیار کر رہے سو جدو اپنی تعظیم دے جناب والا جھنڈے بنا رہے سو ادو قرآن پاک کہہ رہا سی من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا عالم مغرب نو دسو اگر انسانیت دے حقوق دی بات کر دے ہو تو سا جناب 1976 تک اپنے پراسس تو گزرے ہو 17ویں 18ویں صدی تو اور جناب آغاز کیتا قرآن انسانیت دی بات 14 صدیاں پہلے کر کے کہہ رہی آئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اے تکبر تے رعونت تو ہٹ کے دسو جہالت تے وحشت تے بربریت تے سہارے دی بجائے عالم کفر نو دسو ساڑے گاں تکبر رعونت تا فلسفہ نہیں ہے انسانیت چونچ نیچ نہیں ہے مغرب اگر ساڑا نظارہ کرنا گئی تا دیرے تے بیٹھے ہوئے نشے چھ بغیرت سردار نو نہ بیک مسلمانہ دی فکر دا نظارہ کرنا گئی پھر پیر جناب خواجہ حضرت فقیر پارو دے مزار دے متصل مسجد دے وچ بیک لے ایک ہی شب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ و شاگب محتاج و غنی ایک ہوئے تیری دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے میرا نمائندہ ثانی لیڈر نہیں ہے اسلام دا ترجمان راشی افیسر نہیں ہے اسلام دا ریپرزنٹیٹر بدکار رشوت خور افیسر نہیں ہے اسلام دا ترجمان خواجہ فقیر محمد ہے خواجہ غلام حسن سواگ ہے خواجہ غریب نواز ہے داتا علی حجویری ہے امام احمد رضا ہے میرے علی ہے اے اسلام دیو ترجمان میں جنہیں انسانیت وچ پیار بڑھیا محبتاں بڑھیا چاہتاں بڑھیا الفتاں بڑھیا جدو قرآن دنال وابستہ ہو گئے پھر بھائی تہجد پڑھ کے اپنے بھائی کی خلاف فائل چکے کیس کرامن والی بغیرتی نہیں کرے گا جدو قرآن تو صبح دا آغاز کرا گے پھر حاجی صوفی تہجد پڑھ کے فجر دی تسبیح پڑھ کے نماز تو بعد 5 کلو دودھ نو 8 کلو دودھ بڑامن دی بغیرتی نہیں کرے گا پھر چھوٹا بڑا رشوت لین والا آفیسر چھوٹی کرسی تے بیٹھ کے حرام کٹھا کر دیا ہویا اپنے بالا واسطے غریب
غریباں دے پیٹ جناب خالی کردہ نظر نہیں آئے گا، پھر زانی شرابی بدکار اپنی موت مردہ نظر نہیں آئے گا، پھر رشوت خور افیسر دا بدبخت بابا تسبیح لے کے مسیتے کھڑکاں دا رب نو دھوکا دے دیا نظر نہیں آئے گا۔ اس بابے نو پتہ ہوئے گا پتر دی ₹1,00,000 مہینے دی تنخواہ ہے، 10 کروڑ دا بنگلہ کیویں بنیا، پھر جناب والا کروڑ دی گڈی کیویں آئی ہے۔ اور دھوکا رب رسول نو دیونا چھوڑ دے وہ، جدو دھوکا دیونا چھوڑا گے، گھٹ تولنا چھوڑا گے، جھوٹ بولنا چھوڑا گے، اپنی انا دی وجہ نال دھیاں نو رسامنا چھوڑا گے، بہنا دی تنقیس کرانا چھوڑا گے، بہنا دی تنسیح کرانا چھوڑا گے، بیٹیاں واسطے خلا منگنا چھوڑا گے، جدو بیٹیاں بہنا تے گندی نظر رکھنا چھوڑا گے، یتیماں دا حق مارنا چھوڑا گے، غریباں نو لٹنا چھوڑا گے، اللہ دی عزت دی قسم ہے، پھر بوئے کھڑکا کے دین نہیں پہنچانا پوے گا، پھر بساں تو مسافراں نو اتار کے تبلیغ کرن دی لوڑ نہیں پوے گی، پھر دوجیاں پنڈچ جا کے جناب لوگاں نو روک روک کے دین نہیں دسنا پوے گا، پھر لوگاں نو پتہ ہوئے گا یہ کردار نے محمد عربی دے نور دا دین دا نور وڈیا ہے، تو گزرتا جائے گا، او کروڑ دی دھرتی ہوئے، او جناب فتح پور دی دھرتی ہوئے، او اجمیر و ملتان ہوئے، او گولڑا و بریلی ہوئے، تو گزرتا جائے گا، محمد دے دین دا جھنڈا اونچا ہونا جائے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اج بڑی تکنیک نال مسلمانوں نو اپاہج کر دیتا گیا، کمزور ہو گئے، عدالت دے باہر لشکر پھر دینے، جھوٹے گواہ دی ضرورت ہے، حاضر، جھوٹا نکاح حاضر، رشوت لے کے تبادلہ حاضر، حرام کھا کے بچے دی نوکری دا لارا حاضر، جدو معاشرہ اس پوزیشن چاہے تے پھر پیر بھی نہ پوچھے تے مولوی نو انجی نہ پوچھئے۔ میں سلام پیش کرنا خواجہ فقیر محمد دیا سونیا لاڑیا، تیرے ساستانے تو الحمدللہ اصلاح معاشرہ دے نور تو لے کے عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت و حرمت قرآن دے حوالے نال مضبوط گل اٹھ دی ہے، کیونکہ اتھے بیٹھن والا او دی ہر پل خواہش ہے کہ مریداں دی تعداد بجھان دی بجائے مریداں دی تربیت کی دی۔ اللہ کیا بات ہے، بے شک ستے بھی سبحان اللہ قبول ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ، علی بولو سبحان اللہ، تھوڑا اور علی بولو سبحان اللہ۔ ملیشیا لائبریری بیٹھے دنیا چینل پہ اپنی آواز نو لوگاں تک منتقل کرن والا اس دور دا ابوالفضل فیضی کامدی دی صورت چاہندا ہے، تصوف متوازی دین ہے، مگر کتھے مر گئے نہیں گڈیاں دی ریس لاون والے، اور ماشاءاللہ شہزادیاں بھی ریس لانے شروع ہو گئیاں، ڈب کے مر جائیے، کوئی گھوڑے نہ چاہے، کوئی گڈیاں بھجاوے، کوئی پھوک مار کے سامنے مریداں دے منہ جھکل کو کے کڈے، مگر لکھ دی لعنت۔ مردہ بندہ نہ بولے کیونکہ وہ دے گھر کون دا خدش ہے۔ اوہ سپیکر تے پھوک مار کے دل کو کے نہیں سنو، کاڈر بھی کٹے تامی بے غیرت ہے، مردے بندے نو ہلاؤ دے مرن دا خطر۔ کیا بات، ایک کیڑا دین ہے، دنیا تری ہوئی ہے، بچیاں عورتاں ڈھک رہیاں نے، کہ جدو پھر کوئی حملہ کر دے وہاں دسو جواب، پھر مر کیوں جاندہ ہی پیر۔ واہ واہ، میں نو دسو پچھلے دنوں وچ اجمیر دا ایک مجاور ملیا، کالا دھوش اندروں باہروں سور، ملیا لندن،
پہلے تو مرید میرے گل پہ گئے، بسکٹ کھان لگے تو انہیں کہ حضور پیش کروں، حضرت نہیں بھائی مجھے مولوی اللہ لوگوں کا کام ہے۔ تو میں آکھا حضرت صاحب اللہ نے جنہوں دے حق کے حلال لکھے انہوں نے کھانا ہے۔ آگے کہ ہے جی جناب پھڑکیا، عادت تمیز نہیں ہے بات کرنے کی، فلاں نہیں ہے، ہم تو انسانیت سے پیار کرنے، ہم فرقہ واریت والے نہیں ہیں۔ اچھا فرقہ واریت بھی، ہم فرقہ برایت والے نہیں ہیں۔ میں کہا چبلا پہلے لفظ تے درست کر، کس چبل نے تیرے سر تے میں کہ دستار بنا کے تینوں اپنے اس بزرگاں دی لین دا مسافر بنایا ہے؟ میں کیا پھر کی، ہم تو انسانیت سے پیار کرتے ہیں۔ میں انہوں نے مریدن ہوا کہ میں کو بغیر تو میں نو دسو تسا اپنے بالاں دا پیٹ کٹ کے مزدوری چھوڑ کے محنت چھوڑ کے نوکری چھوڑ کے جا کے پیر دی قبر تے چادر چڑھاؤ تے تواڈا پیر او چادر ریکھا امیتابھ بچن کسے کنجری کسے کنجر دے گل پاوے، میں کہ اے تواڈے نال غداری ہے یا وفا ہے؟ واہ واہ مردہ بندہ اور تو جو پیر دی قبر تے چادر چاڑیے بزرگ دے مدار تے چادر رکھیے تے تیرا پیر اور چادر رشوت خور افسر دے گل پاوے، زندہ بندہ بولے تیرا پیر پھر وقت دے اس راشی افیسر دے گل پاوے یا بدبخت وزیر مشیر دے گل پاوے، دست صحیح ہو تیرے عقیدے دی توہین ہے کہ نہیں؟ اگر تو چاہنا ہے اپنے بزرگ دے مزار تو خوش کرنا، او چادر نال خوش نہیں ہوئے گا، اپنے پیر دے مزار دے متصل ایگو جے مدرسیاں دیاں چٹائیاں نو غلیچیاں وچ بدل، اللہ دی قسم مزار والا خوش ہوئے گا۔ بے شک کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جڑا نہیں بولیا منہ تلے رکھے، منہ تلے رکھے جڑا نہیں بولیا، باقی ذرا محبت نہ بولو، پھر بولو، توجہ ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے تسی لمحے پائے جو تھک گئے ہو تو پھر میں گل کراں گا، جاگ رہے ہو؟ ان پیروں کا احتساب کرو جڑے تواڈیاں نظرانیاں دیاں چڑھائیوں یا چادراں قاف نون جیم رے انہاں دے گل پاویں، سمجھ آ گئی جے نہیں؟ کیا بات ہے، تے اس پیر نال پیار کرو جیڑا تواڈے بزرگاں دیاں دتیوں یا چادراں اس مدرسے وچ پڑھن والے بچیاں دے سر تے دستار فضیلت دے طور تے بن کے انہاں نو محمد پاک دے دین دے لشکر دا سپاہی بنا دے۔ جاگ رہے ہو؟ اس واسطے آؤ انہوں نے دسیے ساڈا مزاج ساڈی سوچ ساڈی فکر مصطفیٰ دے دین دے مطابق ہے، آؤ رشتیاں نو تقدس فراہم کرن والے دین نال پیار کریے، آؤ قرآن دے انوار و تجلیات نو اپنے سینیاں نال جاگزی کریے، محفوظ کر کے قرآن دے نور نو نسلاں وچ منتقل کریے تاکہ تیرے میرے گھر پیدا ہون والا بدکار نہ ہوئے بلکہ ختم نبوت چوکیدار ہوئے، تیرے میرے گھر پیدا ہون والا معاشرے وچ بے حیائی فحاشی اریانی پھیلاون والا نہ ہوئے۔ اساں چاہنے ہاں تیری تربیت تے تیرے پیر دی قربت تے صحبت دی وجہ نال تیرا پتر جج بنے تے ضیاء الامت محمد کرم شاہ ازہری دا رول پلے کردہ نظر آوے، تیرا پتر وکیل بنے تے اپنی پیدا ہون والی دھی دے کنے چزان دیون دے بھی قابل ہوئے، اپنے مرن والے باپ دا جنازہ پڑھان دے بھی قابل ہوئے، تیرا پتر انجینئر ہوئے لیکن او اپنی ماں نو کفن دیون دے قابل ہوئے، اپنے باپ نو دفن کرن دے قابل ہوئے، تیرا پتر ڈاکٹر ہوئے انہوں شاعر اسلامیہ دا پتہ ہوئے، تیرا پتر پیلٹ جج ہوئے انہوں اماں دی قدر و حیا دا پتہ ہوئے، انہوں بھین دے حقوق دا پتہ ہوئے، انہوں رشتہ داراں دے حقوق دا پتہ ہوئے، ایک کدو ہوئے گا جدو قرآن نو اچھی تھاں تے رکھن دی بجائے جدو قرآن نو دل چ رکھے گا، پھر دھیاں نو رخصت کرن لگیاں 20-25 سال دی بیٹی دی تیاری کرا کے رخصت کرن لگیاں قرآن دے سائے نال، رخصت کرن
دی بجائے 20 سال دھی دے دل وچ قرآن رکھے گا. جدو قرآن دھی دے دل وچ رکھے گا پھر دھی اگلے گھر جا کے احساس دلائے گی میں چودھری ملک نواب دے گھر پلی ہاں لیکن ابے دی حلال کمائی دا اثر گئے, ماں دی تربیت دا اثر گئے. ہر گل سن کے دس کے فساد دی بجائے میں ہر گل برداشت کرنی ہے. میرے بابے مینوں قرآن سنایا ہے, میری اماں مینوں قرآن دیاں لوریاں دتیاں نے. پھر اس قرآن دا اثر اے ہوے گا او دی جھولی وچ پلن والا پھر قسم خدا دی ڈبے باز بلے باز جوئے باز کبوتر باز نہیں ہوے گا. پھر پولیس ملازم ہوے گا تے غازی ممتاز ہوے گا. پھر جناب والا امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہوے گا تے غازی عادی مطار ہوے گا. یورپین نیشنلٹی ہولڈر ہوے گا غازی تنویر قادری ہوے گا. یورپین کوالیفائیڈ ہوے گا عامر عبد الرحمن چیمہ ہوے گا. پھر تیرا بیٹا خان کا نشین ہوے گا خواجہ محمد حسن دی صورت اندر غیرت و حمیت بندا نظر آئے گا. پھر مصلی رسول تے کھڑے ہومن والا ہوے گا وہ ابو الحسنات قادری ہوے گا, سید خلیل قادری ہوے گا, یا ٹٹی چٹائی تے ضربا یضرب پڑھاون والا ہوے گا امیر المجاہدین امام عظیمت حضرت امام رضوی ہوے گا. عالم کفر دی اکھے چکھا کے آکھے گا اساں ڈالر پاؤنڈ ریال تے وکن والے نہیں ہاں, وکنے والے اور ہیں, جا کر خرید لو موسر. ہم لوگ تو قیمت سے نہیں قسمت سے ملا کرتے ہیں. تیری تاریخ چیخ چیخ کے دس رہی ہے. حضرت امام نورانی میدان چترے مصطفیٰ دے دین دے جھنڈے تے کمپرومائز نہیں کیتا. مجاہد ملت نیازی اترے ناموس رسالت تے سزائے موت سن کے بھی نہیں گھبرایا. فضل خیر آبادی آئے کالے پانی دیا سزاواں پا کے بھی کمپرومائز نہیں کیتا. سید کفایت علی کافی آئے تختہ دار تے جھولا تے لے لیا, ناموس رسالت نال غداری نہ کیتی. او مسلمانوں سود تے کاروبار کرن لگیا, اپنے پیر نو شرمندہ نہ کر, اپنی ماں نو گندا نہ کر, اپنے پیو نو گندا نہ کر, اپنے قبیلے دی توہین نہ کر. رکھی کھا لے سود نہ کھا, بے حیائی نہ پھیلا, بدکاری نہ کر, بہنا دا حق نہ مار. اگرا ایک دی بجائے دو دی بجائے ایک چا کر, بہن دا حق پہلے دے آج دو دی بجائے ایک کر, دھیاں دا حق پہلے دے. جناب والا اپنی دھی دی شادی دے 50-50 لکھ دا جہیز دے کے یتیمہ دا منہ چڑھان دی بجائے اپنی گلی محلے اندر بیٹھی یتیم غریب دھی دا احساس کر. پھر میں آکھنا چاہاں گا انہاں بدبخت سخیاں نو, انہاں چول صوفیاں نو, انہاں بے حیا کاروباری لوگاں نو جڑے غریباں دیاں 40 دھیاں دے رخصتی دا اجتماعی تماشا کر رہے ہیں. میں آکھیا میں او مولوی نہیں ہاں جڑا 200 کروڑ خرچے والی شادی تے جاوے 10 لکھ دا لفافہ مانڈو لاوے پھر آکھے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے. میں او بد نصیب ملا نہیں ہاں جڑا نواز عمران زرداری دی اگلی سیٹ تے بیٹھ کے آکھے اللہ نے آپ سے دین کا کام لینا ہے. ایک ہو جے مولویاں دے اکاؤنٹ چو 49 ارب روپے برآمد ہون گے. جدو امام رضوی دا اکاؤنٹ نکلے گا خواجہ محمد حسن دا اکاؤنٹ سامنے آئے گا, اللہ دی عزت کی قسم ہے کچھ نہیں نکلے گا. یا پیر بارو دی مسجد واسطے, یا پیر بارو دے ادارے واسطے, یا پاکستان دے طول و عرض واسطے اداریاں واسطے ایک چھولی جدو بھی پھیلی ہے اسلام لئی پھیلی ہے. انہاں ہمیشہ پیار کیتا ہے. آپ پیران دے نال پیار کریا کر. جیڑا تیرا پیر لیڈران دی تشہیر تے پیسہ لاوے تینو اللہ دا واسطہ ہی بچ جا. جیڑا پیر تیرا تیرے پیسے نال اپنے قائدین دیا جناب والا تشہیر کرے او دے کولو بچ جا. اور جیڑا پیر بیمار بھی ہوئے, سانس دا مریض بھی ہوئے, ہارٹ اٹیک بھی ہو چکیا ہوئے, مسٹر ہاسپٹل بھی لیتے ہوئے, تے دل دی طرف تمنا ہی ہوئے اللہ تیرے محبوب دی ختم نبوت کانفرنس کرانا چاہنا, ناموس رسالت دا پیرا دینا چاہنا. پھر اللہ زندگی دیتی ہے, پھر صبح ہوئے یا شام
شام فجر جنگ پڑے تے دوپہر جناب پتھر ہوئے شام جناب لاہور پڑے تے عشاء جناب سیالکوٹ پڑے میں کیا کیوں پھر دے ہو کہ خواہش آئی ہے تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر آستانہ یا پیر سراج شریف آستانہ یا پیر وارو شریف علماء اہل سنت آؤ لوٹو واپس لوٹو اس خوبصورت حسین عالی وقار پروگرام دا پیغام دل وچ بٹھاؤ دماغ وچ بٹھاؤ پڑوسی دا خیال بزرگاں دا خیال رشتہ داراں دا خیال عزیزاں دا خیال بھوکی دکھی گزار لے پڑوسی دا خیال عالم کفر کل کچھ بھی نہیں کمزور ترین ہے تیرے کل ایمان دی طاقت ہے اگر چیک کرنا چاہنا ہے کفر کتنا بزدل ہے جا لاؤ نہ کولوں حکمرانہ دے چرنے اچ بیٹھن والے پیران دے نعرے تو لے کے تے ظالم شفاق درندیاں تے سرداراں دے نعرے تک تس تو مس نہیں ہوندا تے چیک کرنا چاہنا ہے مرے بابے دی رضوی دی تصویر صرف شیئر کر دے خدا اس غیرت مند بابے دی تصویر نو صرف لائک کر دے شام تو پہلے تیری آئی ڈی بند کر کے عالم کفر گھبرا جائے گا میں کہ جیڑا حسین دے خادمہ نو برداشت نہیں کر سکتا او دے واسطے حسین کتنا بھاری ہو گئے یہ فکر ہے غیرت حمیت دے سودا نہ کر غلط کمپیر کرے او دی آنکھیں تک پا حضرت صاحب عقیدہ تواڈا ٹھیک ہوئے میں تواڈے نال عقیدہ تو چھڑکو پھڑکو حضرت صاحب میں تو ان قربانی تذبہ کرن واسطے پیر نہیں پڑیا کئی چول مریدہ نے میرے پیر دا حسن ریکھ میرے پیر دا حسن ریکھ میں تیری خوراک بھی دس ایک ککر صبح ایک شام نو ادھی پیٹی سے باندھی میں کہا چوالا انہا تے کٹے نو کھوائیے تے فیضہ بیوٹی کریم دی لوڑ نہیں پڑی پیرو نہیں ہے کہ اگے پیچھے بڑیاں بڑیاں گڈیاں میں کہ بڑے بڑے راشی افیسر انہوں سلام کریں پیرو ہے جڑا پڑھ کے مصطفیٰ دے دین دی شارات گامزن کرے بد عقیدگی تو بچا کے حضور دے دین دا نوکر بنا دے ایک ہی کہے آخری جملہ اور میرے نال کسا یہ میرے نال مل کے گل کرنی ہے پہلی بات ہے اگر چاہتے ہو کہ قرآن نو جلامن والے اس بدبخت نو اسی او دی موت مار دئیے پھر ایک وعدہ کرو خواجہ فقیر محمد بارو علیہ الرحمہ دے اس مرکز ایک بیٹے نو قرآن دے حافظ بناون دا اعلان کیا انشاءاللہ سارے اے ذرا پتر مووی گھما موسٹلی کنوارے بچے نے ہاتھ چاہے نے تسی مار چکے ہو اچھا پھر سنو کیڑا چاندے ہو دا پتر چوری چکاری پیو نو حرف ٹھانے دا گیڑا لگاوے وہ تکلیف نہ کرے جی دی خواہش ہو دا پتر حضرت عمران خان حضرت زرداری صاحب اور حضرت شباز شریف دی گڈی ابو باندر طرح نچے ہو تکلیف نہ کرے تے جیڑا چاند ہے او دا پتر مصلی تے کھڑے ہو کے پیو نو قرآن سناوے اللہ جی نے ہاتھ چاہیا ہے انہوں مدینہ بکھا جی نے ہاتھ نہیں چاہیا انہوں چاہ لائے سبحان اللہ ایک جگہ بیٹا اور جڑے سٹیج تھلے لائے کے حافظ علماء بیٹھے ہو میں تو انہوں رب رسول دا واسطہ دے کے آنا مسجد نکی ہے یا وڈی اللہ جاگ رہے ہو میں تو ہاتھ کھڑے کرانا 20 منٹ بعد گئے جاگ رہے ہو کسو گئے میرے بیوی کا دنال ہی چلو میں تو انہوں جگانا اے بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا کوئی زبان خاموش نہ رہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد اے قول خدا
فرمان نہ بدلا جائے گا. دل کے بولو ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اور جدو قرآن پڑھنے والے پڑھو گے پھر کڑا وچوں انڈیا دے گانیاں دی آوازاں نہیں آون گیاں, فلماں دیاں سٹوریاں دے گلاں نہیں ہون گیاں, پھر کلفریاں ڈائلاگ نہیں ہون گے, پھر بہواں بہناں چوکاں تے ذلیل نہیں ہون گیاں, پھر ماواں پریشان نہیں ہون گیاں, پھر بھائی حق لین لئی تھانہ کچہریاں نہیں پھرن گے. جدوں تو تے میں قرآن پڑھا گے انسان دے وقار نو سمجھا گے, یتیماں دے حقوق نو سمجھا گے, غریباں دے حق نو سمجھا گے, مسافراں دے حق نو سمجھا گے, بے مکان دے حق نو سمجھا گے, بیویاں دے حقوق نو سمجھا گے, ماما دے تقدس نو سمجھا گے, بہناں دے پیار نو سمجھا گے, بیٹیاں دی تربیت نو سامنے رکھاں گے, پڑوسیاں دے حقوق سامنے رکھاں گے, بیماراں دے ناکاراں دے حقوق نو سمجھا گے, بے سہارا لوگاں دے حقوق نو سمجھا گے, یتیماں مسکیناں دے حقوق نو سمجھا گے, پھر عالم کفر نو دساں گے تساں کل بھی اندھیرے چھو اج بھی اندھیرے وچو, ساڈے کول قرآن دا نور موجود ہے, نبی دا فرمان دا نور موجود ہے, تساں بغیر کی کرن والے ہو, جلاون دی ناپاک کوشش تے کر سکدی ہو, اساں اپنے بچیاں دے دلاں وچ قرآن محفوظ کر رہے ہاں, پھر کی کرو گے بدلے گا زمانہ اوے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا. بس اس کے لیے یہی پیغام ہے, آؤ قرآن کو سینوں میں محفوظ کرو. ایک ایک بچہ ایک ایک بچہ اے خواجہ خواجگان, غیرت دے سلطان, آل سنت دے نگہبان, عقیدہ آل سنت دے چوکیدار دے آسمانے کے بیٹھے, خواجگان علماء مشایخ دے موجود ہوئے, سنیو تو اڈے کولو جھولی پھیلا کے میں آکھ رہا, ایک ایک بچے نو قرآن دے حافظ بڑھان دا اعلان کرو. انشاءاللہ کھڑے ہو کے ایک ایک بندہ کھڑے ہو زیارت بھی کرو, جیدہ پتر نچن ٹپانا لاؤ وہ نہ ویکھے, اینا دے حسن چہرے میں ایک ایک بچہ, مسلمانوں ایک ایک بچہ, ایک ایک بیٹا قرآن دے قاری بنامن دا اعلان کرو. انشاءاللہ ان رکھو کہ اس بدبخت دا کلیجہ پھٹ جائے جنہیں قرآن نو جلاون دی کوشش کی ہے. انشاءاللہ ان جاکو کہ خواجہ فقیر محمد دی روح خوش ہو جائے کہ میرے آستان تے آمن والے میرا سبق بھولے نہیں. اور وہ خوش نصیب لوگ جڑے کھڑے ہوئے تشریف رکھو, اور تشریف رکھو, اور تشریف رکھو, اور جڑے بیٹھے نے انہوں نے دعا کرو, اللہ انہوں نے کھانے تو بچاوے, اللہ انہوں نے پینن تو بچاوے, ہولی ہولی بولو, اللہ انہوں نے مالا دے لطرہ تو بچاوے. توجہ ہے کہ نہیں؟ جڑے اگے آنے سن حافظ بنائیے, بنے گا کی؟ میں حافظ بناؤ گے تو خواجہ عاشق بار کی طرح قرآن پڑھے گا, حافظ بناؤ گے تو خواجہ حسن صاحب طرح قرآن پڑھے گا. کہ میں کہتے حافظ بناؤ گے جے ادھر نہ ہی آیا کہ مروچی کو پر اسٹاپ نہ بن سکتے, جو ہے نا, لیکن حافظ قرآن بناؤ اور اپنے مدارس کو مضبوط کرو. جڑے بزرگوں نے مدار تے چادر قیمتی چڑھاتے ہو, وہ مہربانی کر کے کوشش کرو اس سے چادر دے پیسے نہ چٹائیاں نو گلی چڑھ تاکہ جواب دین والے لوگ تیار ہوں. عالم بناؤ, حافظ بناؤ, ائمہ مسجد دے ائمہ تشریف فرماؤ. اے نہ کو ساڈے کو دیوار چاہیے, گھر چاہیے, کمرے چاہیے نے, جس مسجد وچ بیٹھے ہو سے چٹائی تے بیٹھ کے قرآن شریف پڑھانا شروع کرو.
قرآن کی برکت میں دے کہ اللہ نے تو ایک مالا مال کرنا کہ دنیا دے ادارے حیران سن آدھے مسلمان نے کولاندا کی دوے دین والا نے میں 50,000 دیتا لین والا نے میں 50,000 دیتا نے دین والا نے میں لکھ دے کے گئے اگلا نے میں 2.5 لاکھ دیتا نے اجے تک پتر بھی لڑ حیران نے بابے کو آندے کی تو سن وہ جڑا قرآن نال تعلق مضبوط کرے پھر قسم خدا دی حساب دار ورگا شاطر بندہ بھی وہ دے پیسے نہیں گر سکتا دولت سے بھوکے نہیں مرو گے قرآن کو اپنی مضبوطی نال کھانو عالم کفر دا سب تو خطرناک منصوبہ ہے قرآن واسطے دوجا جہاد واسطے جیڑی تنظیم جیڑا مولوی جیڑا تیر جہاد تو کرنی کتراوے سمجھ لائے بغیرت دے وچ یا جہالت ہے یا کفر دے مزاج نوں سمجھ نہیں رہا صوفی پن بھی رکھو لیکن قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جہاد کے تصور کو چھوڑو نہ کیونکہ کفر جس سے ڈرتا ہے وہ جہاد ہے اور جہاد وہی چیز ہے جو اسلام کی مضبوطی کا ذریعہ اور سبب ہے اور انشاءاللہ اتبیلا دور نہیں جدو اسلام محمد عربی دین کے پاکیزہ پوری کائنات کے غالب آنے والا ہے اللہ نے غالب کرنا ہے یہ ایسا چوری چکاری جھوٹ فراڈ دھوکہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ ساڑھے ذریعے دین غالب کر دے گے اس تو بڑا کوئی اور چسلا سودا ہے بیمار بندہ ہولی بولے سبحان اللہ اس تو اور کو سوکا سودا ہے میرا آج تو عید کرنے آ جس حدیث سے میں بات ختم کرنا سرکار دی بارگاہ وچ ایک بندہ آیا انہیں کہ تواڈا نور تواڈی برکات تواڈا نام سن کے آیا کلمہ پڑھاؤ لیکن 4 کوئی بیماریاں میرے وچ ہیں نے چوری زنا بدکاری اس طرح دی بیماریاں وچ جھوٹ وچ ملوث ہاں ایک جیڑا کام آکھو میں چھوڑن لئی تیار ہاں حضور فرمایا ہاتھ تھورے کر ہاتھ پڑیا ہاتھ پکڑ کے فرمایا جا جھوٹ چھوڑ دے جھوٹ چھوڑ کے گیا اگلے دن آ کے زنا دی دعوت دیتی گئی انہیں کہا میں کل مال کا ہاتھ کھچ دے آیا ہاتھ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اگلے دن اگلی دعوت دیتی گئی انہیں مالکہ نو ہاتھ دیتا ہے میں جھوٹ نہیں بول سکتا ایک جھوٹ چھوڑن دی وجہ نال ساریاں بیماریاں چھوٹ گئیاں حضرت خواجہ صاحب دے آستان مقدس دے زیر سایہ پہ کے صبح نور پیر دا ویلا ہے تے وعدہ کریے آج تو جو مرضی ہوئے جھوٹ نہیں بول انشاءاللہ کوک دی سپ تے بریانی دی پلیٹ تے بھی جھوٹ برادری ازم تے بھی جھوٹ نہیں بولنا پارٹی لیڈر تعلق تے بھی جھوٹ نہیں بولنا بس ہمیشہ واسطے اس بات نو اسی ختم کر رہے ہیں ساری زبان تو کدے جھوٹ نہیں نکلے گا کہ جدو جھوٹ چھوڑ دیو گے تو انو سارے چچڑ لیچڑ چھوڑ دیں گے پھر انشاءاللہ برکت رحمت اللہ دیاں ساریاں توڑا مقدر ہون گیاں اللہ کریم سنو حضور دی دین تے پختگی نصیب فرماوے دوران گفتگو اگر کسے چول پیر اور کسے جاہل لیڈر دی وجہ نال کسے نو تکلیف ہوئی ہوئے اللہ دی تکلیف ہے اضافہ فرماوے وما علیہ